من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ ربی احسن مثوائی، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب زلیخا آئی تھی اور زلیخا نے آ کر کے اپنے گناہ کا اظہار کیا، یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی۔ اللہ کی پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کو غیرت دلائی تھی کہ مجھے اپنے آقا نے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اور جب مجھے اچھی طریقے سے رکھا ہے، میرا مربی میرا محسن ہے، تو میں اس کے ساتھ رہ کر کے احسان فراموشی یا نمک حرامی جیسا کام نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، بھلائی کا معاملہ کیا ہے، میں اپنے مالک کے ساتھ رہتے ہوئے احسان کا معاملہ کروں گا، اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ وہاں پر یوسف علیہ السلام نے شریعت کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، اس عورت کو ایسا نہیں کہا کہ زنا کرنا حرام ہے، برا کام کرنا حرام ہے، گناہ ہوتا ہے، کوئی شرعی دلیل دے کر کے اس کو نہیں سمجھایا، کیونکہ یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ابھی اس عورت کے اوپر ذہنی طور پر ایک جذبات سوار ہو چکے، اب اس کو قرآن یا کوئی دلیل دیں گے شریعت کی تو شریعت کی دلیل سے نہیں سمجھے۔ فوراً اس وقت انہوں نے کیا بات کہہ دی تھی کہ جس بندے نے مجھے اپنے گھر میں اتنی چاہتوں محبتوں اور پیار سے پالا ہوں، میں اسی کے ساتھ نمک حرامی کر سکتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احسان فراموش کیسے بن سکتا ہو؟ یعنی یہ بتایا کہ میں احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، احسان کا بدلہ برائی نہیں ہوا کرتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی جو انسانوں کے ساتھ احسان کا بھلائی کا معاملہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے ساتھ بھی احسان و بھلائی کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور عجیب ہے، علامہ بلح شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا ایک عجیب کلام ہے پنجابی زبان کے اندر کہ انسان تو انسان، لیکن ایک جانور ہے، وہ بھی احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، احسان کا بدلہ بھلائی سے دیا کرتا ہے، برائی سے نہیں دیتا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے پاس گھر کے اطراف میں کتے رہتے ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے فراست دی تھی، فرمایا کہ کتے میں 20 صفات ایسے ہیں اگر وہ انسان میں آ جاوے تو انسان اس وقت کے زمانے کا سب سے بڑا ولی ہو جائے گا۔ فرمایا کسی انسان کو گالی بھی دینی ہو تو کتے کے نام دے کے گالی دی جاتی، یعنی کتے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ برائی کا معاملہ بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کتے کو تم ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، پھر آپ اس کو دیکھو، اس روٹی کے ٹکڑے کے احسان تلے پوری رات ہو جائے گی، آپ کے گھر کی دیوار نہیں چھوڑے گا، آپ کے گھر کی دہلیز نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس کے بچے ماریں گے، پیٹیں گے، بھگائیں گے، پانی ڈالیں گے، لٹ لے کے پیچھے گر جائیں گے، وہ دوڑ کے بھاگ ضرور جائے گا، لیکن اس کو اس ٹکڑے کے احسان کا بدلہ دینا ہے، وہ ساری رات واپس آتا رہے گا مار کھانے کے بعد بھی، اور وہاں پڑا پڑا احسان کا بدلہ چکا کے جائے گا۔ اس لیے کہنے والے نے عجیب کہہ دیا، علامہ بلح شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی زبان میں کہا ہے، راتیں جاگی تے جھیک سڑاوے، راتیں جاگن کتے تھے تو اتاوے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے ہے ساری دنے جاگ راتیں سکھاوے تھے تو اتھے۔ وہ سوکھا روکھا ٹکڑا کھا کر بھی ساری رات جاگنے کے بعد صبح اس کتے کے لیے کوئی بستر نہیں، کوئی گھر نہیں، کسی کی دہلیز نہیں، اوڑھنے کے لیے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے چادر نہیں، گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن بنگلے نہیں، کولر نہیں، ٹھنڈی ہوا نہیں،
لیکن اس سے پوچھو کہ تو کہاں سو رہا ہے، اس احسان کے بدلے کے بعد تیری رات کی تھکن کو دور کرنے کے لیے، تیری جاگنے کے لیے، سونے کی تھکن کو دور کہاں کر رہا ہے؟ تو تمہیں وہ جواب دے گا اپنی فطرت سے کہ میری سونے کی راحت اور آرام کے لیے جگہ، روڈ اور میرا راستہ ہے، وہیں پہ سو جایا کرتا ہوں اور وہیں پہ اپنی تھکن کو دور کر دیا کرتا ہوں۔ ایک کتا اپنی فطرت سے بتا رہا کہ میں مالک کا احسان فراموش نہیں بن سکتا، احسان بن سکوں گا۔ در مالک دامول نہ چھوڑے، بھاوے مارے سو جوتے تھے تو اتے، اٹھ بلیا تو یار منا لے، نہیں تو بازی لے گئے کتے تھے تو اتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹکڑا کھا کر پوری رات جاگتا ہے، سو جوتے کھاتا ہے، لیکن وہ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ کتے سے سبق دلوایا جا رہا ہے، اے انسان تو بھی رات کی آخری پہر میں 2 رکعت تہجد کے لیے پڑھ کے اٹھ جا، ورنہ کتے تجھ سے آگے نکل جائے گا، تو پیچھے رہ جائے گا۔ یہ کتے کی وفاداری کا جذبہ ہے کہ کتا کا احسان ہو گیا بس وہ پوری زندگی۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے کھیت ہے اور کھیت میں پولٹری فارم کی جب مر جاتے ہیں تو ہم اس کو پھینک دیا کرتے ہیں، لیکن اتنے دور پھینکتے ہیں تو وہ باؤنڈری کے باہر جا کے کھاتا ہے، لیکن جب کھا کے فارغ ہو گیا وہی کتا اس پولٹری فارم کی چوکی کے لیے وہاں پر آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں بلی نہ آ جائے، کہیں کوئی چوہا نہ آ کے اندر نہ گر جاوے۔ یعنی کھاتا مالک کا ہے لیکن اس مالک کا درد نہیں چھوڑتا۔ اور اتنا بھی نہیں بلکہ وہاں سے سب کھیت سے گھر آ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی پوری رات ٹھنڈی کے اندر، سخت بارش کے موسم میں بھی وہ کتا وہاں بیٹھا صبح نظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات نصیب فرما دے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے کہ آپ نے اپنوں کے ساتھ نہیں پرائے دشمنوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیسے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا ایک سردار تھا جس کا نام مطعم بن عدی تھا۔ اللہ کے نبی پر 2 احسانات اس نے کیے تھے۔ پہلا احسان یہ کیا کہ آپ کو شیب ابی طالب کے اندر 2 سال جب کافروں نے بند کر دیا تو اس نے قریش مکہ کے سرداروں سے بات کر کے آپ کو نکالا، آپ کو سکون دیا۔ دوسرا احسان یہ تھا کہ جب آپ طائف کو گئے اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ برا حال کیا تو ان لوگوں نے کہہ دیا تھا مکہ کے قریش سرداروں نے کہ محمد اب مکے میں واپس مت آنا، آپ کو مکے میں ہم نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی طائف سے واپس مکے آ رہے تھے، مطعم ابن عدی کو پتا چلا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امان میں قریش کے سرداروں سے بات کر کے مکے میں ٹھہرنے کے لیے کہا۔ یہ 2 احسان ایسے تھے اس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ مطعم بن عدی بعد میں مر گیا ہے، ان احسان تلے رہ کر مر گیا، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں پہنچے، وہاں 70 قریش کے بڑے بڑے سردار ہاتھ میں آئے، گرفتار ہو کر کے آئے، اور بڑے بڑے قریش کے لوگ تھے، اس میں یہ مطعم بن عدی کا بیٹا جبیر بن مطعم بھی شامل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑاوے تو کیسے چھڑاوے، اس لیے کہ قید ہو کے آئے تھے۔ جو دوسرے قیدی تھے ان لوگوں نے مشورہ کر کے کہا، اے جبیر بن مطعم تم جاؤ محمد سے پاس جا کر کہو کہ ہمیں رہائی دے دو، ہمیں چھٹکارا دے دو، قید سے نکال دو۔ جب جبیر بن مطعم پہنچا ہے، بیٹا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ذہن کو دوڑا کر کے وہ 2 احسان آپ کے تلے آ گئے کہ جس کا بیٹا آج میرے سامنے فریاد لے کر کے آ رہا ہے اس کے باپ کے 2 احسان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظرف کتنا، فوراً زبان سے جملہ کہا، لو کان مطعم حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نطقا لترکتہم لہ۔ اگر آج تمہارے والد جبیر، تمہارے والد مطعم زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں رہائی طلب کرنے کا کہتے تو میں وہ 2 احسان جو کیے تھے اس کے تلے میں قیدیوں کو رہائی کر دیتا۔ لیکن تیرا باپ تو زندہ نہیں، تیرے باپ کے 2 احسان تلے جو تو فریاد لے کر کے آیا ہے، جا میں نے ان سب کو رہائی دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا ظرف۔ بدر کے قیدی کیونکہ اندر ایک ان کے چچا تھے حضرت عباس، اور حضرت عباس ہائٹ کے اعتبار سے بھی بڑے تھے اور باڈی کے اعتبار سے بھی وسیع تھے،
لیکن اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر کپڑا پورا نہیں تھا، یعنی بدن پر پورا کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خونی رشتہ اندر بیدار ہو گیا کہ میرے سامنے میرا چچا اور بغیر کپڑے کے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے جس کا بھی کپڑا میرے چچا پر فٹ آ جاوے وہ دے دو۔ تحقیق کی تو کسی کا کپڑا فٹ نہیں آتا تھا، اس لیے کہ بھاری بدن بھی تھا، لمبے تھے۔ لیکن ایک منافق کا سردار تھا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، وہ بھی عبداللہ حضرت عباس جیسی باڈی اور ہائٹ رکھتا تھا، اس کا کپڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کپڑا منگوایا، اس نے وہ کرتا دیا، اور کرتا دے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس ان کا جسم کو ڈھانپ دیا۔ لیکن بعد میں کئی سال کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو رہا ہے، اور پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا انتقال ہے۔ اللہ کے نبی کے دل میں آیا کہ ہاں اس نے میرے چچا کے ساتھ احسان کیا تھا۔ آپ فوراً وہاں گئے اور جا کر کے اس کے انتقال کے بعد اپنی مقدس ترین چادر کو دیا اور کہا کہ اب اس عبداللہ ابن منافق کا سردار ہے، اس کو کفن دے دو میری چادر کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم دیکھو تو ذرا صحیح میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے عبداللہ ابن ابی نے۔ منافق کی آگ لگا دی تھی، چین سے نہیں اسلام مسلمانوں کو اور صحابہ کو جینا دور کر دیا تھا، لیکن میرے چچا کے ساتھ احسان کیا تھا، میں نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ میں نے چادر دے دی ہے۔ مکہ کے قریش کے ساتھ دلجوئی کا معاملہ کیا، مکہ والوں نے بھگا دیا، مدینے میں آ گئے، آپ مکے میں رہ رہے ہیں، 8 سال ہو گئے، سن ہجری 8 میں مکے میں پہنچے۔ مکے میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے پہ کھڑے ہو کر اگر اللہ کے نبی چاہتے تو ان سب کا بدلہ لیتے اور ان سب کا خون بہایا جاتا، لیکن دنیا کے بادشاہوں کو ایک میسیج دینا ہے، جب تمہیں کوئی ستہ مل جاوے سو ستے کے نشے میں آ کر انسانیت کا خون مت بہایا کرو۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کا ظرف اور صبر یاد آ گیا اور ان کے حسن اخلاق یاد گئے۔ فوراً آپ نے فرمایا میرے بھائی یوسف نے جو معاملہ بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، میرے بھائیوں تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا سب معاف ہے، آج تو میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ وہ قریش مکہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا اے قریش مکہ کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، ہم نے تم سب کو معاف کر دیا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے احسان بتلا دیا کہ میں احسان فراموش نہیں بنوں گا۔ یہ آگے آیا تھا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنی کوشش سے گناہ سے نہیں بچے، بلکہ یوسف کو ہم نے اپنی طاقت اور قدرت اور حکمت سے بچایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کمال نہیں تھا، بلکہ ہماری ذات نے، ہماری کوشش اور فکر نے بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ سے اللہ نے بچایا ہے۔ انہ من عبادنا المخلصین، ہم نے گناہ سے اس لیے بچایا کہ بے شک وہ ہمارے منتخب اور چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ جب اللہ کے مخصوص اور کھولے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی ان کے ساتھ خصوصی مدد ہوا کرتی ہے۔ اس لیے انسان کی نیک نیتی پر بڑے سے بڑے پہاڑ جیسے کام بھی ہٹ جایا کرتے ہیں، پھر انسان کو سوچ میں آتا ہے کہ بھاری کام تھا یہ کیسے ہٹ گیا، لیکن تیری نیت میں اخلاص تھا، اس اخلاص کی نیت پر اللہ نے کام لے لیا۔ ایک واقعہ سنا دو، اس لیے کہ لائٹ بھی نہیں، میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام تھا مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مالک کے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے، مالک نے کہا تھا آپ کو باغ کی رکھوالی کرنی ہے، وہ آم کا باغ تھا یا انار کا اللہ بہتر جانے۔ ایک مرتبہ مالک آیا اور اس نے مالک نے کہا کہ اب مجھے لا کر پھل چکھاؤ، تو پھل لا کے دیا، نچوڑا، چکھا تو کھٹا نکلا۔ اس نے کہا کہ کھٹا ہے، دوسرا لاؤ، دوسرا بھی لایا، لانے کے بعد پھر چکھایا تو وہ بھی کھٹا نکلا۔
تیسرا کھایا، تیسرا بھی کھٹا نکلا۔ تو مالک نے کہا تم 3 سال سے میرے باغ میں رکھوالی کر رہے ہو، باغ کو سنبھال رہے ہو، ابھی تم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر تو مبارک چپ رہے، لیکن آہستہ سے جواب دیا، مالک صاحب آپ نے مجھے باغ میں رکھوالی کے لیے کہا ہے، مجھے چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ 3 سال گزر گئے بعد مالک صاحب میں نے آپ کے باغ کا پھل نہیں چکھا، صرف باغ کی سنبھال کی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے۔ مالک سمجھ گیا کہ اس کی نیت پاک تھی، فوراً اس نے کہا کہ میری بچی نوان ہے، اس کا رشتہ آپ سے ہو جائے گا۔ رشتہ ہو گیا۔ کون اولاد پیدا ہوئی، کیا نام رکھا گیا؟ عبداللہ رکھا گیا۔ بعد میں کس نام سے پکارے گئے؟ کبار المحدثین عبداللہ ابن مبارک کے نام سے یاد کیا گیا۔ اب مبارک کی نیکی سے اللہ نے جو اولاد دی وہ بیٹا عبداللہ دیا، اور وہ عبداللہ بعد میں جا کر محدثین کا سردار بنایا گیا۔ نیک نیتی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا، یہاں چاٹے ہیں، کالے ہیں، جنازے نہلانے والے کشمکش میں کہ حضرت کا پورا جسم نورانی اور یہاں کندھے کے اوپر کالے، نشان کیسے؟ پہلے کوئی تحقیق نہیں کی، دفن بھی کر دیا، جنازہ بھی پڑ گیا۔ ہفتہ گزرنے کے بعد گھروں میں سے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ لوگوں نے تحقیق کیا، یہ آوازیں کائی کی تو پتہ چلا کہ یتیموں کے گھر سے، بیواؤں کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ عورتیں کہہ رہی تھی ہمارا غمخوار چلا گیا، ہمارا غمخوار چلا گیا۔ پوچھا گیا کیسے غمخوار چلا گیا؟ تو بتایا کہ امام زین العابدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ جب مدینے کی سرزمین پہ جب لوگ سو جایا کرتے تھے تو وہ اکیلے کنویں پر جا کر مشکیزے میں پانی بھرتے تھے، مشکیزے کو اٹھا کر کے یتیم اور بیواؤں کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ جو پانی اور گھر میں سامان آتا تھا لد کر کے وہ امام زین العابدین کی نیت پر آتا تھا۔ جب وہ جس دن سے دنیا سے گیا ہے اس دن ہمارے گھر میں پانی بھی نہیں پہنچ رہا ہے کہ کھانا بھی نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، نیک نیتی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ رحمت کی کرم کا عرف کا بارش عطا فرما۔ اے اللہ موسلادھار بارش عطا فرما، عافیت والی بارش عطا فرما۔ اللہم ارزقنا طیبہ، اے اللہ ایسی بارش عطا فرما جس سے ہماری زمینیں لہلہا جاوے، ندی نالوں کو بھر جانے والی ہو۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اللہم اسق عبادک و بہائمک، اللہم اسق عبادک و بہائمک، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ اے اللہ برکت والی رحمت والی بارش عطا فرما، اور گرمی کی شدت کو ہم سب سے ختم فرما، ہماری روزے تراویح کو قبول فرما، ہماری دین کے باتوں کو قبول فرما، اور ہمیں قیامت کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانا داخلہ کو منتقل فرما، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمدا ما